الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا وآقانا وداتانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته وأولاده وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين آمنت بالله معزز ومقدس سجدہ نشین حضرت سید شاہ غوث احمد نظامی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، مشائخ اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارا یہاں جمع ہونا صرف ایک ہی مقصد پر ہے۔ کتنے مقصدوں پر یہاں جمع ہوئے؟ کتنے مقصدوں پر یہاں جمع ہوئے؟ ایک ہی نا؟ وہ مقصد کون سا ہے؟ آقا کی میلاد منانے کے لیے۔ ذرا زور سے بولیے، اس کی میلاد
آقا کی میلاد آقا کی میلاد منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. نہ کوئی پیسہ لینے کے لیے آیا, نہ کوئی دولت پراپرٹی لینے کے لیے آیا, نہ کوئی رتبہ و مرتبہ لینے کے لیے آیا. کوئی غرض نہیں ہے سوائے میلاد مصطفیٰ کے. قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق کے اللہ نے تم پر احسان فرمایا. اللہ ہم پر احسان فرمایا. بے شک اللہ احسان فرمایا. کب؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اس وقت جب کہ تمہارے درمیان اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا, اپنے رسول کو بھیجا. وہ خدا جو ہم کو پیدا کیا کبھی احسان نہیں جتایا. وہ خدا دنیا بنایا احسان نہیں جتایا. وہ خدا زمین و آسمان بنایا احسان نہیں جتایا. وہ خدا سورج چاند بنایا احسان نہیں جتایا. وہ خدا ہر چیز بنایا, ہر نعمت بنائی, ہر چیز ہمیں عطا فرمائی. ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, آرام سے رہ رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا جسم دیکھیے, ہمارے جسم کے اندر اللہ نے قلب رکھا, دل رکھا. دل کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. ایک دل کئی مرتبہ مارتا ہے, اس وقت جا کر ہم جیتے ہیں. اللہ نے دماغ رکھا, وہ دماغ جس سے لوگ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں بدل دیتے ہیں. وہ دماغ استعمال کر کر بڑے بڑے ڈاکٹر زندہ انسان کو چیرتے ہیں, پھاڑتے ہیں, دوبارہ سیتے ہیں تو وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے. وہ خدا انسان کے اندر کئی نعمتیں رکھا ہے. آنکھ رکھا لاکھوں کی دولت, دماغ رکھا لاکھوں کی دولت, دل رکھا لاکھوں کی دولت ہے, گردے کڈنی رکھا لاکھوں کی دولت ہے. مگر خدا کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے اچھا بنایا, خوبصورت بنایا, دل و دماغ دیا, ہر طرح سے تجھے ایسا بنایا جیسا خدا چاہتا ہے, مگر میں کبھی احسان نہیں جتاتا, کبھی احسان نہیں جتاتا. مگر آئیے ہمارے آقا, ہمارے رسول, ہمارے داتا, ہمارے مولا و منجا پیارے آقا جناب دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو خدا فرماتا ہے یہ میرے رسول ہیں, میں ان کو بھیج کر تم پر احسان جتاتا ہوں. آدم علیہ السلام کو بھیجا, کبھی احسان نہیں جتایا. نوح علیہ السلام دنیا میں آئے, کبھی احسان نہیں جتایا. الغد جتنے انبیاء آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, اسماعیل علیہ السلام آئے, عیسیٰ و زکریا آئے, یحییٰ و موسیٰ آئے, جتنے انبیاء آئے ہیں خدا کبھی کسی کی امت کو, کسی کی قوم کو یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ کی قوم, اے عیسیٰ کی قوم, اے ابراہیم کی قوم, اے فلاں نبی کی قوم, تمہارے پاس جو نبی آئے ہیں میں نے احسان جتایا ہے. بولا ہرگز نہیں بولا. تو پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ میلاد منا رہا ہے. سبحان اللہ. مبعوث کا جو معاملہ خدا قرآن مجید میں بتا رہا ہے, میں نے بھیجا, میں نے پیدا کیا, کس کو؟ میرے حبیب کو. تو خدا احسان جتاتا ہے. تو ہمارا یہاں میلاد میں جمع ہونا, ہمارا یہاں میلاد منانا, یہ خدا کو بھی خوش کرنا ہے, رسول کو بھی خوش کرنا. سبحان اللہ. یہی تو حقیقت ہے. ہم یہاں آئے ہیں, کیا لے کر جائیں گے؟ پیارے آقا کی محبت میں آئے ہیں, پیارے آقا کی محبت کو لے کر جائیں گے. خدا نے بتایا میرے رسول مبعوث ہوئے, میں نے احسان کیا, اب اس احسان کو پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس احسان کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو کس طرح کیا جائے؟ آئیے ذرا قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے, خدا فرماتا ہے وہ قرآن جو زندہ معجزہ ہے, خدا کے رسول کی شان و عظمت قرآن کے اندر ہے. گویا کہ نعت مصطفیٰ اللہ خدا قرآن میں رکھا ہے, وہ نعت مصطفیٰ
مصطفیٰ کے اندر، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور تمہارے پاس کھلی کتاب آئی۔ نور اور کھلی کتاب کا آنا یہ تو بڑی دلیلیں ہیں۔ خدا فرماتا ہے تمہارے پاس نور آیا ہے اور تمہارے پاس کھلی کتاب آئی۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ تمہارے پاس پہلے کتاب آئی ہے پھر نور آیا، کھلی کتاب پہلے آئی پھر نور آیا۔ نہیں، پہلے خدا نور کا ذکر کرتا ہے، اور وہ خدا قرآن مجید کو بغیر منشا کے نہیں نازل کیا، اور ہر لفظ ہر زبر و زیر پیش قرآن کے اندر بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ قرآن بغیر مقصد کے نہیں ہے، ہر چیز کے اندر، ہر آیت کے اندر، ہر رکوع کے اندر، ہر پارے کے اندر خدا نے مقصد کو رکھا، مقصد کو رکھا۔ وہ خدا فرماتا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کھلی کتاب آئی ہے۔ تو پہلے نور کو لانا پھر کھلی کتاب کو لانا، کیا مقصد ہے، کیا معاملہ ہے؟ محمد قاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے آیت فرمائی نور آیا تو نور سے مراد ہمارے رسول ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے کھلی کتاب کو بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت۔ اللہ نے پہلے رسول کو بھیجا، 40 سال تک رسول کو پڑھایا کہ اے میرے بندو میرے حبیب کو پڑھتے رہو، تکتے رہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا مشورہ دینا، آپ کا ہر معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہو آپ کے سامنے لوگ آتے اور ہر مسئلہ لے کر آتے تو آپ ہر مسئلے کو پورا کرتے۔ 40 سال تک نور کو لوگ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ 40 سال ہوئے، رسول نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب اعلان فرمایا تو اس وقت کیا کہا؟ ایک اونچی چٹائی پر کھڑے ہو گئے اور کہا اے میرے لوگوں، اے میری قوم کی لوگوں، کیا تم میری بات مانتے ہو؟ کیا مجھے سچا سمجھتے ہو، امانت دار سمجھتے ہو؟ پورے لوگوں نے کہا، مکے والوں نے کہا، جس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، دیگر لوگ بھی ہیں، سب نے کہا ہاں ہم تم کو سچا بھی مانتے ہیں، امانت دار بھی مانتے ہیں، صادق الامین کہتے ہیں، صادق اور آپ امین ہیں۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں اگر میں آپ سے ایک بات کہوں، میرے پیچھے جو اونچی چٹائی ہے، اونچی چٹان ہے، اور اس چٹان کے پیچھے ایک بڑی قوم آ رہی ہے جو تم کو حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، تم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیا تم مانو گے؟ کیا تم مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہم مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں، صادق الامین ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پہلے آقا نے کہا اے لوگوں کہو نا کہ خدا ایک ہے، کہو نا کہ خدا ایک ہے۔ ان میں سے معاملہ کشمکش شروع ہو گیا۔ انہی میں سے ایک تھا ابو لہب، اس نے کہا اے محمد بن عبداللہ، اس طرح نعوذ باللہ انگلی دکھا کر کیا تو نے اسی لیے ہم کو یہاں بلایا کہ تو اللہ کی وحدانیت بتائے، خدا کی طرف ہم کو بلائے؟ جس طرح انگلی کا اشارہ ابو لہب نے کیا، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، اللہ غضبناک ہو گیا۔ رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے، رسول کی عظمت میں کوئی کمی کرے تو رسول کا معاملہ رسول خاموش ہو جاتے ہیں، مگر خدا خاموش نہیں ہوتا۔ دلیل قرآن دیتا ہے، پورا سورہ تبت یدا ابی لہب وتب کے نام سے اللہ نے نازل فرما دیا۔ اے ابو لہب، اے ابو لہب، تم میرے رسول کو کیا کہتا ہے تو ہلاک و برباد ہو جا۔ خدا بد دعا دے رہا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو بغیر بد دعا دیے کہ ایک اشارے کے اندر جو چاہے کرے،
ایک اشارے کے اندر نیست و نابود کر دے، ہلاک و برباد کر دے. اس کی خلقت ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کی دنیا ہے، اس کے لوگ ہیں، اس کی مخلوق ہے، جس کے ساتھ جو چاہے کرے. کن فیکن کا مالک ہے، اشارہ دے تو سب کچھ ہو جائے. پھر سورہ نازل کیوں کر رہا ہے؟ سورہ کیوں اتار رہا ہے؟ سورہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے، آنے والے زمانے کو بتانا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے بندو، میرے نبی کی شان میں خبردار، اگر کوئی گستاخی کرے، میرے نبی کچھ نہیں کہیں گے، میں اسے ہلاک و برباد کر دوں گا. خدا کی وہ شان، خدا کے رسول کی وہ عظمت. خدا کے رسول تو وہ عظمت والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے، اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کے پاس جاؤ اے موسیٰ، وہ بڑا سرکش ہو چکا، بڑا سرکش ہو چکا. فرعون کے پاس جانا تھا، خدا کا حکم ہے. موسیٰ علیہ السلام جب جانا تھا، جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو نے تو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، مگر اس سے پہلے میں تجھ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا مانگنا چاہتا ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، جو کچھ معاملہ ہونے والا ہے اسے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے. یہ موسیٰ ہے، کریم اللہ ہے، جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے کہا فرعون کے پاس جاؤ، میں جاؤں گا، مگر اے میرے پروردگار، اس سے پہلے میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے پورا معاملہ آسان کر دے، اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے. کریم اللہ سے اللہ جب حکم دیتا ہے تو کریم اللہ دعا کرتے ہیں. حبیب اللہ وہ ہے جب خدا حکم دے کوئی دعا نہیں کرتے، بلکہ خدا کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا میں نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب کیا میں نے تمہارے ذکر کو بلند و بالا نہیں کر دیا؟ یہ حقیقت ہے. موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کلیم اللہ. کوہ طور پر جانے کے لیے خدا کا حکم ہے، ربی ارینی، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. بار بار دعا کرتے رہے، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری تجلی کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. اب اللہ نے حکم دے دیا نہیں دیکھ سکتے، اس کے باوجود کلیم اللہ کا اصرار کرنا، کلیم اللہ کا بار بار دعا کرنا، کیا مقصد ہے؟ یہ خاص نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتی، کوئی خطا ان سے نہیں ہوتی، اور یہاں پر خدا نے حکم دے دیا نہیں دیکھ سکتا. اس کے باوجود موسیٰ بار بار اصرار کرنا، تو موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جانے کی تمنا کر رہے ہیں، اور یہ بھی خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک بڑی نعمت ہے. پھر اللہ نے کہا اچھا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، آ کوہ طور کی طرف، مگر اس سے پہلے روزے رکھنا، اپنے نفس کو پاک کرنا. حالانکہ انبیاء پاک ہوتے ہیں، روزے رکھنے کا حکم دیا. کئی دن تک روزے رکھے گئے، روایتوں میں آتا ہے 40 دن تک آپ نے روزے رکھے. 40 دن کے بعد جب کوہ طور پر چڑھنے کا معاملہ آیا، کوہ طور ایک پہاڑ ہے، چڑھتے ہیں حضرت موسیٰ اور چپل صاف رہتے ہیں. خدا کہتا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ یہ مقدس پہاڑ ہے، جب تم اوپر آؤ تو اپنے چپلوں کو چھوڑ کر آنا، چپلوں کو چھوڑ کر آنا. جب چپلوں کو چھوڑنے کا معاملہ اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے،
قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، نعلیک چپل، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے بالوادی المقدس طویٰ، وہ مقدس پہاڑ ہے، مقدس ہے، اور مقدس جگہ چپلوں کو پہن کر نہیں جایا جاتا۔ اور آج کل لوگ مدینے کے اندر، مکے کے اندر نعوذ باللہ جو بے ادبیاں کرتے ہیں، اور جو غیر مقلد جو بے ادبیاں کرتے ہیں، قرآنوں کی طرف اپنے پیروں کو پھیلانا، قرآنوں کی بے حرمتی کرنا، توہین کرنا۔ ارے قرآن کی کیا، ہمارے آقا کی بے حرمتی کرنے پر تلے ہوئے۔ خدا موسیٰ کو سکھاتا ہے یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر آؤ تو ادب و احترام کے ساتھ آنا۔ ایک پہاڑ پر آنے کے لیے خدا ادب و احترام سکھا رہا ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ کو، جلیل القدر نبی کو خدا سکھا رہا ہے، اور وہ تمام ذکر خدا قرآن میں کر رہا ہے۔ تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا؟ ایک پہاڑ کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے، وہ بھی بنا ہمارے رسول کے صدقے میں، تو سمجھو ہمارے رسول کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے، ہمارے آقا کا مرتبہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے، یہاں پر دعا چل رہی ہے ربی ارنی لن ترانی، اور ہمارے آقا آرام کر رہے ہیں بستر پر، جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اللہ بلا رہا ہے۔ موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور حبیب ہمارے آقا وہ ہیں جو آرام کر رہے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں اے میرے حبیب اللہ تمہارے دیدار کو بلا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ دیدار کو بلا رہا ہے۔ کیا عظمت والے نبی ہیں، کیا مرتبہ و رتبے والے نبی ہیں، اللہ بلا رہا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں عرش معلیٰ پر، عرش معلیٰ پر جانا تھا، چپلوں کے بارے میں خیال آیا کہ موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، چپلوں کو چھوڑ کر آنا۔ میں بھی چپلوں کو چھوڑ دوں، میں بھی اپنے نالین کو چھوڑ دوں، چپل چھوڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب وہ موسیٰ تھے جس کو میں نے حکم دیا چپلوں کو چھوڑنے کا، تم میرے حبیب ہو، چپلوں کے ساتھ آ جاؤ، عرش معلیٰ تمہارے چپلوں کا بوسہ لے گا۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرش معلیٰ تمہارے چپلوں کا بوسہ لے گا۔ ہائے ہائے کیا شان ہے، خدا کے رسول کے نالین کی شان دیکھیے، عرش معلیٰ چوم رہا، عرش معلیٰ چوم رہا ہے، نالین کی یہ شان ہے تو حبیب کی کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو ہم کو آج سمجھنا ہے، یہی تو میلاد کے جلسوں میں بارہا بتایا جاتا ہے، یہی تو تذکرے کیے جاتے ہیں۔ خدا کی محبت جس کے دل میں ہے قسم خدا کی چہرہ نورانی بن جائے گا، اگر چہرہ کالا ہو مگر چہرہ نور والا ہوگا، جس کے دل کے اندر عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو، اگر چہرہ گورا ہو، اتنا گورا ہو، اتنا گورا ہو، دیکھنے پر لگے کہ سورج ہے مگر چہرے پر نور نہیں رہے گا، سمجھ میں آ جائے گا یہ گستاخ رسول ہے اور یہ عاشق رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کو دیکھو، حضرت بلال حبشی کالے ہیں مگر آپ کی عظمت اللہ نے، اللہ کے رسول نے آپ کی عظمت کس طرح بیان کی ہے، یہی تو آج ہم کو سمجھنا ہے۔ آئیے ذرا تفصیل کے اندر چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس عصا تھا، عصا تھا نا، آپ نے واقعہ سنا عصا کا، بیزار ہو گئے کیا؟ نہیں نا، بتاؤں آپ کے پاس کیا تھا؟ عصا یعنی لکڑی، جس کو آپ ٹیک لے کر چلتے، جس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چلتے۔ لکڑی کیسی تھی معلوم؟ زمین پر ڈالتے اژدہا بن جاتا۔ کیا بن جاتا؟ اژدہا بن جاتا، سانپ، بڑا سانپ۔ اور پہلے کے زمانے میں نبیوں کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھانا پڑتا۔ فرعون نے کہا بتا تو نبی ہے تو کس طرح ہم مانے؟ فلاں مقام پر فلاں معاملہ طے ہوا، ساری دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا،
جب بلایا گیا بڑے بڑے جادوگر آئے, پورے گاؤں کے لوگ آ گئے, ایک طرف موسیٰ اکیلے, ایک طرف پورے بڑے بڑے جادوگر. اب فیصلہ ہونا تھا. جادوگروں نے سب سے پہلے اپنے لکڑیوں کو ڈالا, ساری لکڑیاں صاف بن گئی. حضرت موسیٰ نبی تھے, اللہ کے کلیم تھے, کلیم اللہ تھے. آپ نے اپنے عصا کو ڈالا, اپنی لکڑی کو ڈالا, اژدہا بن گیا. اور ایسا اژدہا بننا تھا کہ وہ اژدہا پورے سانپوں کو نگل لیا, کھا لیا. پھر اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے حضرت موسیٰ, دوبارہ وہ لکڑی بنی. اژدہا, سارے جادوگر پریشان, بڑے بڑے جادوگر تھے, اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت موسیٰ کی قدموں میں آ کر گر گئے اور کہنے لگے, اے موسیٰ, بے شک تم نبی ہو, ہم تمہاری نبوت کو مانتے ہیں. اسی وقت ایمان لے کر آئے. ہمارے آقا, آئیے ہمارے آقا کی طرف. وہاں عصا تھا, یہاں ہمارے آقا نہیں. ہمارے آقا کے صحابہ جنگ بدر میں نہ تلواریں ہیں, نہ ڈھال ہے, نہ کوئی سواری ہے, نہ گھوڑے ہیں, نہ کوئی اونٹ ہے, بھوکے ہیں, روزے کی حالت میں ہیں. آقا سے فرمایا گیا, سامنے 1000 سے بڑھ کر لشکر ہے, ہم 313 ہیں. آقا نے فرمایا, اے میرے صحابہ, گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لڑے کس طرح؟ سامنے والے کھا کر پی کر تندرست ہیں, ان کے پاس سواریاں ہیں, تلواریں ہیں, ڈھال ہیں, ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. ہم کس طرح لڑ سکیں گے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں, کچھ مت کرنا, لکڑیاں توڑ لو, لڑنا شروع کر دو. لکڑیاں توڑی گئی, پھاٹے توڑے گئے, لڑنا شروع کیے. وہ موسیٰ تھے, نبی تھے, انہوں نے لکڑی کو ڈالا, صاف بن گیا. یہاں نبی نہیں ہے, صحابہ ہیں, لکڑیوں سے لڑ رہے ہیں. 1000 سے بڑھ کر کفار ہیں, دشمنان اسلام ہے, لڑتے ہیں, سامنے تلوار, ان کے پاس لکڑی. کسی نے یہ نہیں کہا, اے رسول, اے حبیب, ہم کو لکڑیاں دے رہے ہیں, سامنے تیز تلواریں ہیں اور ہم لکڑیوں سے لڑے. صحابہ جانتے تھے کہ پیارے آقا جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا. ہم جیسے نہیں تھے, ہر بات میں چون چلا کر, ہر بات میں یہ کیسا, وہ کیسا, بولتے نا, ملاد نبی آ گیا تو یہ کرنے سے کیا ہوتا, نعوذ باللہ آثار دکھانے سے کیا ہوتا, بیانات سننے سے کیا ہوتا, ان کی بات ماننے سے کیا ہوتا. نہیں, وہ صحابہ تھے, صحابہ ایک اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتے. یوسف علیہ السلام پر دیکھ کر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی. کتنی مرتبہ کٹی؟ کتنی مرتبہ؟ آپ واقعہ جانتے ہیں نا, ایک مرتبہ انگلیاں کٹی. مصر کی عورتوں نے انگلیاں اپنی کاٹ دی. کس کو دیکھ کر؟ کس کو دیکھ کر؟ سنے نہیں آیا, زور سے. یوسف علیہ السلام, ارے نام لینے میں بھی شرما رہے آپ. کس کو دیکھ کر؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. مصر کی عورتوں نے کیا کیا؟ واقعہ جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے؟ ارے آدھے انگلیاں ہو ہے, آدھے انگلیاں نہیں ہے, نہیں ہے. مختصر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, بہت زیادہ ہو گیا. صاحب اللہ نے مختصر ٹائم دیا تھا مجھے, مختصر کہہ دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام اتنی خوبصورت, قرآن میں اللہ نے سورہ نازل فرمایا, سورہ یوسف, بہترین سورہ, جس کو کہا بہترین سورہ, احسن القصص, خوبصورت, حسین سورہ, حسین واقعہ. یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں نے اتنے خوبصورت تھے کہ انگلیاں, عورتوں نے ان کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. ہمارے آقا وہ ہیں, اما عائشہ فرماتی ہے, وہ عورتیں اگر ہمارے رسول کو دیکھتے اپنے کلیجوں کو کاٹ لیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آئیے اصل مدعے پر. وہ یوسف تھے جن کو ایک مرتبہ دیکھا, ایک مرتبہ انگلیاں کٹی, اور ہم عاشق رسول ہیں, نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے, نہ
ہم یہاں ان کے نام پر گردنیں کٹانے کو تیار ہو گئے. ہو جائیں گے نا؟ کوئی گستاخی کرے گا انشاءاللہ. ڈرنا نہیں. حقیقت تو وہی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ محبت رسول ایمان. بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب اعمال ہیں، جنت میں جانے کے لیے نہیں. یاد رکھ، بڑے دعوے کی بات کر رہا ہوں، جنت میں جانے کے لیے نہیں. جنت میں جانے کے لیے اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ عقیدہ ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ محبت رسول ہے. محبت رسول جنت میں لے کر جائے گی، اور دیگر عبادات اور ریاضت جنت کے اندر ہمارے مرتبوں کو بلند کریں گی. ایمان، محبت رسول، جنت میں لے کر جانے والی چیز محبت رسول ہے. آئیے ذرا جنگ بدر کی طرف. لکڑیوں سے مقابلہ تلواروں کا. لڑتے رہے یہاں تک کہ 1000 سے بڑھ کر جو دشمنان اسلام تھے سب بھاگ گئے. فتح یاب ہو گئی جنگ. 313 صحابہ فتح یاب ہو گئے. لکڑیاں، قسم خدا کی، لکڑی جیسے ہی تلوار پر پڑتی تلوار ٹوٹ جاتی، لکڑی نہیں ٹوٹتی تھی. سبحان اللہ. اور وہ لکڑی بعض صحابہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس لکڑی کو اپنے پاس رکھا، اور اسی لکڑی سے ہر جنگ میں جاتے، لڑتے اور جیت کر واپس آتے. لکڑی، اللہ کے رسول نے فرمایا لکڑیوں کو توڑو. خدا کے رسول کی بات کیا تھی؟ خدا کے رسول کی شان یہ ہے، آپ نے فرما دیا لکڑی سے لڑو، قیامت تک کے لیے وہ لکڑی تلوار کا مقابلہ کرنے کو تیار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عظمت مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں اسلام کو اچھا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.